بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ہماری گفتگو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق پچھلی نشست میں ہوئی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے چند راز، چند اسرار ہم نے بیان کیے تھے۔ آج تھوڑا سا پھر اسی بحث کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور ذات میں کون سے رموز پوشیدہ ہیں۔ ابن عربی نے فتوحات میں، فصوص الحکم میں بڑی مفصل بحث کیا ہے اس بارے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آدم سے لے کر دوسرے انسان جتنے بھی ہیں، سب کی تخلیق میں پہلے جسم خلق ہوا، بعد میں روح آئی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ذات ہیں کہ روح پہلے وجود میں آئی، بعد میں جسم آیا۔ تو اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح عین حیات تھی۔ روح یعنی حیات، روح اور حیات ایک چیز ہے۔ جب روح اور حیات ایک چیز ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں حیات تھی، عیسیٰ کی ذات حیات تھی۔ جب عیسیٰ کی ذات حیات تھی، کیونکہ روح سے ہی زندگی ہے، روح سے ہی حیات ہے۔ جب روح سے زندگی، روح سے ہی حیات ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام عین حیات ہیں۔ عیسیٰ جب روح ہیں تو یعنی روح یعنی حیات، عیسیٰ عین حیات ہیں۔ جب عین حیات ہیں تو یہی وہ وجہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو حیات بخشتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ مردوں کو زندہ کرنا عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبودیت کی وجہ سے تھا۔ عیسیٰ عبد تھے، اور ایسے عبد تھے کہ جن کی حیات عین ذات تھی۔ جب حیات عین ذات تھی تو عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ کرنا مردوں کو، یہ ان کی ذات میں شامل تھا، یہ ان کی اصل عبودیت کی وجہ سے تھا، نہ کہ الوہیت کی وجہ سے۔ یہ پچھلے نشست میں ہم نے یہاں تک بحث کی تھی۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ روح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظہرت الحیات بہی، روح یعنی جس سے زندگی کا ظہور ہوتا ہے۔ زندگی، جتنے بھی جاندار انسان کو، جتنے بھی عالم کائنات میں انسان ہیں، تو انسانوں کی حیات روح سے وابستہ ہے، روح عین حیات ہے۔ اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا تھا۔ یہاں تک پچھلی نشست میں ہم نے گفتگو تھی۔ اب اس کے بعد ایک نقطہ جو ابن عربی فرماتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، البتہ وہ فتوحات میں ایک چیز وہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو علوم عطا کیے تھے، خاص علم، خاص علوم جو عطا کیے تھے، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اسی اصل روح کی وجہ سے کہ روح اور حیات ان کی قابل تفکیک، قابل جدائی نہیں تھے۔ روح اور حیات جب ایک ہی چیز تھے تو علوم کا تعلق بھی انسان کی اس روح اور روحانیت سے ہے کہ سرچشمہ علوم وہ روح اور حیات ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ خاص علوم عطا کیے تھے، ان خاص علوم کو عطا کرنے کی منطقی تعلیل بھی یہی ہے۔ پھر وہ فتوحات میں جو علوم ہے تو علوم کی اقسام بیان کرتے ہیں۔
علوم کی اقسام جب بیان کرتے ہیں تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس دو اہم علم تھے، ایک علم نفخ یا علم کیمیا، جو یعنی روح کا پھونکنا، یا جس کے اوپر پھونک دینا، پھونکنے سے زندگی ملتی تھی. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو علم نفخ یا علم کیمیا، یہ ایک ہی چیز ہے. دوسرا علم حروف، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ علوم عطا کیے تھے، اور ان علوم کی منطقی تعلیل اور منطقی علت اور توجیہ بھی یہی تھی. اس کے بعد پھر ایک اور بات جو اسی بات کو آگے بڑھا کر عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے متعلق جب کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک خاص قسم کا تعلق اور رابطہ تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ. جس طرح امام حسین علیہ السلام اور حضرت یحییٰ نبی کے درمیان کافی ساری کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں شباہتیں ذکر ہوئی، تو ویسے ہی ابن عربی فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یحییٰ کے ساتھ ایک ایسا تعلق اور رابطہ تھا کہ جو یحییٰ کے لغوی معنی کو مد نظر رکھ کر کیا گیا تھا. اب یحییٰ کا مطلب بھی، جب یحییٰ کا لغوی معنی جب دیکھا جائے، یحییٰ بھی حی سے ہے، حی زندگی، حیات، تو حی حیات، اور اسی حی و حیات سے یحییٰ ہے. تو فرماتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام رمز حیات تھے، یحییٰ علیہ السلام رمز حیات تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام. جی آواز کٹ رہی ہے؟ جی آواز کٹ رہی تھی، میرے لیے کٹ رہی ہے یا اور کسی کے لیے کٹ رہی ہے؟ اب ٹھیک نہیں، سب کے لیے بہت جی کافی ساری ڈسٹورشن ہے، اس کی وجہ سے سمجھ آنے مشکل ہو رہی ہے. اچھا آواز صحیح نہیں آ رہی؟ اب ٹھیک آ رہی ہے جی، مجھے تو ٹھیک آ رہی ہے. اچھا جی، تو فرماتے ہیں کہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک خاص آپس میں تعلق اور رابطہ تھا. وہ ایسا تعلق اور رابطہ تھا کہ جو اس رابطے میں جدائی ناممکن تھی. کیا رابطہ؟ فرماتے ہیں کہ یحییٰ کا جو لغوی معنی ہے، لغت میں معنی ہے، یحییٰ حی اور حیات سے یحییٰ ہے. حی یعنی زندگی، حیات وہی زندگی، حی اور حیات سے یحییٰ بنا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یحییٰ رمز حیات تھے، زندگی حیات کا رمز حضرت یحییٰ تھے. اچھا پھر فرماتے ہیں کہ عیسیٰ رمز روح تھے. عیسیٰ کے بارے میں جس طرح بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کی روح پہلے خالق کی روح پہلے وجود میں آئی، بعد میں جسم آیا. تو فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام رمز روح تھے، اور روح اور حیات یہ ایک ہی چیز ہے. روح عین حیات ہے، حیات عین روح ہے، ان کی جدائی آپس میں ناممکن ہے. تو لہذا یحییٰ رمز حیات تھے اور عیسیٰ علیہ السلام رمز روح تھے. رمز روح اور رمز حیات، ان کی جدائی آپس میں ایک دوسرے سے جدائی ناممکن تھی. تو اس وجہ سے ان کے درمیان ایک خاص قسم کا تعلق اور رابطہ تھا. پھر فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یحییٰ کی اس میں پڑھیں تاریخ میں کہ یحییٰ علیہ السلام بشارت دے کے گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی، جو کچھ روایات میں ملتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ یحییٰ روایات کی بنیاد پہ اسی وجہ سے
یحییٰ اور عیسیٰ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یحییٰ اور عیسیٰ دوسرے آسمان میں مقیم ہیں، یعنی ان کا اقامت، ان کی رہائش دوسرے آسمان پہ ہے۔ یہ فتوحات میں انہوں نے ایک بات کی ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ان 3 رسولوں میں سے ہیں کہ جو زمین پہ زندہ اور باقی ہیں، زندہ بھی ہیں اور ابھی تک ان کو بقا بھی ہے۔ یہ ان 3 رسولوں میں سے ہیں۔ دوسرے 2 رسول کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ دوسرے 2 رسول الیاس اور ادریس ہیں۔ پھر خضر کے بارے میں بھی ابن عربی انہیں زندہ سمجھتے ہیں اور ان کے رسول ہونے کی بھی تائید کرتے ہیں۔ وہ ایک چوتھے، اگر ان کے حضرت خضر کے کو نبی تسلیم کیا جائے، وگرنہ حضرت خضر کے بارے میں کافی سارے مفسرین میں اختلاف ہے۔ کوئی کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ایک مقام تھا، وہ ایک باطنی مقام ہے کہ جو خضر اور موسیٰ کا جو آپس میں قرآن میں وہ مکالمہ بیان ہوا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہری شریعت کے نبی تھے اور کیا کہتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس وہ مقام باطنی تھا۔ تو اللہ باوجود اس کے کہ وہ باطنی مقام ان کے پاس تھا، لیکن اللہ نے سارا واقعہ بیان کر کے اس دور میں بھی لوگوں سے یہ کہا کہ آپ کے لیے ضروری ہے موسیٰ کی اتباع کریں۔ موسیٰ کی اتباع لازمی قرار دی، خضر کی اتباع لازمی قرار نہیں دی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو باطنی مقام ہے ایک کی ذات کے ساتھ، وہ قابل انتقال نہیں ہے دوسری کی طرف۔ دیکھیں عرفاء میں ویسے بھی عام سالکین اللہ جو کشف و شہود کرتے ہیں، اب ان کو جب دیکھا جائے تو ان میں جب مکاشفے کرتے ہیں ان کو باطنی مقام، تو وہ باطنی جو طاقت اور ملتی ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ دوسرے لوگ اس کی اتباع کر سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فقط اسی شخص کے لیے قابل توجیہ ہے۔ اور عرفاء سے کہتے ہیں کہ ایک خاص قسم کی شخصی زبان نے عارف، ایک خاص قسم کی زبان ہے شخصیہ جس کا جو قابل انتقال نہیں ہے دوسرے کی طرف۔ جب قابل انتقال نہیں ہے تو لہذا دوسرے کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کی اتباع کرے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت جب بتا کہ موسیٰ اور خضر میں وہ واقعہ بیان کیا، اور خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ خضر کے پاس جو مقام تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ مقام نہیں تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ مقام نہیں تھا تو پوری امت کو یا پوری امت پہ فرض قرار دیا کہ تم لوگ موسیٰ کی اتباع کریں۔ تو لہذا حضرت موسیٰ کو نبی بنایا گیا، وہ اولو العزم نبی بنے، اور پھر لوگوں نے ان کی اتباع اور پیروی کی۔ تو یہ ایک بحث تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ خضر کے بارے میں اختلاف ہے کہ خضر انبیاء ہیں نہیں ہیں، لیکن ایک اور بات وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ بات ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عیسیٰ، الیاس، ادریس اور خضر اوتاد میں سے ہیں۔ اوتاد دیکھیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، یہ ایک بحث ہے۔ کہتے ہیں کہ اوتاد یعنی وہ 4 لوگ کہ جن کے وسیلہ سے اللہ نے دین حنیف کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ایک کے ذریعے سے اللہ نے ایمان کو زندہ رکھا ہوا ہے، دوسرے کے ذریعے سے ولایت، تیسرے کے ذریعے سے نبوت، اور چوتھے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رسالت کو باقی رکھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ 4 نبی ہیں جو اوتاد ہیں اور جن کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ نے دین حنیف، دین اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ
इनके कुतुब नहीं मरते, इनके कुतुब नहीं मरते। फिर कुतुब की एक बहस है कि कुतुब कौन है, अब्दाल कौन है, कि इनकी बहस भी इंशाल्लाह आगे हम करेंगे कि कुतुब कुतुब एक एक मकाम है और वफा में एक मकाम है कुतुब का। अब्दाल, जिस तरह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में भी अब्दाल का तारीख की किताबों में भी जिक्र हुआ है कि कुछ के अब्दाल भी हैं, इसी तरह औताद हैं। ये एक बहस की। तो ये ईसा अलैहिस्सलाम के चूंकि बारे में जो कुछ कहा, तो एक बात यहाँ भी उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी जिक्र की। अब उसके बाद एक अहम अहम और बड़ी दकीक बहस और दकीक गुफ्तगू इब्न अरबी करते हैं। वो फरमाते हैं कि कल जितनी भी कलिमात या हर्फ हैं, इनके मानी, ये एक बहस है, इल्म उसूल में भी होती है, इल्म फलसफा में भी है, और इल्म इरफान में भी ये बहस है कि ये जो कलमात और हरूफ हैं, क्या इनके मानी जो हैं वो हकीकी हैं या एतबारी हैं। ये ज़हन ने एतबार किया है ना, इसकी कोई हकीकत है। इब्न अरबी के नज़दीक खुलासा यह है कि इब्न अरबी के फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक कलिमात और हरूफ के जो मानी हैं वो हकीकी हैं। इसी वजह से वो जो फिर इस्तिंबात भी जो इब्न अरबी करते हैं, लुगत, कुरान में भी जिस आयत को लेंगे पहले उसकी लुगत से ही उसका इस्तेमाल करेंगे। लुगवी और अदबी इस्तिंबात जो इब्न अरबी करते हैं वो बेनज़ीर है, कम नज़ीर है, बल्कि यानी उस तरह का कभी एक लफ्ज को लिया उसके लुगत में माने को और उस माने को लेकर उसी की गहराई में जाकर हकीकत को ढूंढते हैं। तो फरमाते हैं कि इब्न अरबी फरमाते हैं कि बाला तरीन मकाम, मानवी और रूहानी आला मकाम, वो जिक्र का मकाम है। जिक्र एक रूहानी और मानवी मकामात में से एक बुलंद मकाम है। फिर इससे वो नतीजा लेते हैं कि जिनसे मर्द, जिनसे ज़कर, ये ज़कर अरबी में कहते हैं ज़कर मर्द को, ज़कर से फिर ये जिक्र को लेके आते हैं। फरमाते हैं ज़कर, जिनसे ज़कर को, जिनसे औरत पर बर्तरी हासिल है, जिनसे ज़कर, तो अब उस ज़कर से ही वो जिक्र को लेकर आते हैं। फरमाते हैं वले रिजाल अलैहिन्ना दरजा, ये कुरान की आयत से इस्तेमाल करते हैं कि मर्दों को फजीलत हासिल है मर्तबे और मकाम के एतबार से। फिर वो मुक़ायसा करते हैं हज़रत हव्वा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तवल्लुद और विलादत का आपस में मुक़ायसा करते हैं। ऐसा करके फरमाते हैं कि हज़रत हव्वा का जो तवल्लुद या विलादत होती है वो नर से हुई, मर्द से उनकी विलादत होती है कि जिस तरह हदीसों में भी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो पसली से ही ज़िल आदम में खला, ज़िल आदम, ज़िल कहते हैं पसली, मर्द की जो पसली होती है, पसली को ज़िल कहा जाता है। कहते हैं कि हव्वा को उस मर्द की पसली से खलक किया गया है। तो फरमाते हैं कि हज़रत हव्वा, उसको जो सूरत इलाही, बशरी सूरत इलाही जो से मिली थी, वो कहाँ से मिली थी? वो ज़कर यानी मर्द से मिली थी। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम भी इनको भी जो सूरत इलाही मिली थी वो भी ज़कर से
کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو فرشتہ تھا، روح ملکی ملک فرشتے کو کہتے، وہ فرشتہ بشر کی صورت میں متمثل. تو فرماتے ہیں کہ جب وہ پہلے روحانی تھا، یعنی روحی فرشتہ تھا، فرشتہ متمثل ہوا بشر کی صورت میں. تو فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح، لہذا عیسیٰ علیہ السلام نے کے اندر صورت اور روح دونوں جمع ہیں، صورت اور روح دونوں جمع ہیں، جس کی ظاہر بشری ہے لیکن باطن میں وہ فرشتہ ہے. وجہ یہ تھی کہ وہ فرشتہ ہی متمثل ہوا تھا بشر کی صورت میں. تو لہذا قرآن کی تعبیر میں بھی اللہ تعالیٰ نے روح کہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کلمت اللہ تھے، روح اللہ تھے. روح اس وجہ سے کہا کہ پہلے ملک تھے، ملک بشر کی صورت میں متمثل ہوا تھا، متجسم ہوا تھا، یعنی بشری جسم میں آیا تھا. تو کہتے ہیں کہ لہذا اس کے اندر وہ اسی وجہ سے وہ روح خدا ہیں، کلمہ خدا ہیں. تو لہذا وہ باطن میں فرشتہ تھے، باطن میں ظاہر بشر، باطن میں وہ فرشتہ تھے. اسی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ آیت میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو فرشتے کے سیاق میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام ذکر ہوا ہے. لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے مقرب فرشتے انکار نہیں کرتے کہ وہ بندہ خدا ہیں، یعنی وہ بندہ خدا ہونے سے انکار نہیں کرتے کہ ملائکہ بھی عبد خدا ہیں اور فرشتے کیا کہتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام بھی عبد خدا ہیں. تو اب فرماتے ہیں کہ پس عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ معنی اور اسم میں وہ صورت تھے صورت جبرائیل پر. تو صورت جبرائیل پر جب کیا کہتے ہیں ان کا متمثل ہوئے تو بشری ہو گئے، بشر کی صورت میں آ گئے. تو کہتے ہیں کہ پھر وہ روحانی تھے، پہلے روح تھے پھر بشر بنے، تو روح سے بشر میں کے ساتھ ملحق ہوئے، روح سے بشر کے ساتھ ملحق ہوئے. تو فرماتے ہیں کہ پس عیسیٰ علیہ السلام، ابن عربی آخر میں فرماتے ہیں کہ پس عیسیٰ علیہ السلام وہ ختم ولایت کے مقام پر فائز ہوئے تھے. کیونکہ وہ صفت امانت میں دوسروں سے ممتاز تھے. اسی خصوصیت کی بنا پر نفس کی کنجیاں، چابیاں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کی تھیں کہ وہ جب بھی کسی پہ پھونکتے تھے، نافخ کرتے تھے، وہ بندہ کو حیات مل جاتی تھی. فرماتے ہیں کہ لہذا جب نفس کی چابی عیسیٰ کے پاس ہیں تو اس کی حالت بھی عیسیٰ کی حالت حرکت ہے. اب یہاں سے جب یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی وجہ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام باطن میں فرشتہ تھے، وہ بشر کی صورت میں متمثل ہوئے تھے، بشر کی صورت میں متمثل ہوئے تھے. تو لہذا عیسیٰ معنی اور اسم میں وہ صورت تھے صورت جبرائیل پر، اور تمثل ہوا تھا بشری، یعنی بشری صورت میں آئے تھے حضرت مریم کے پاس، اور وہیں سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. تو کہتے ہیں کہ جب یہ چیز تھی کہ صورت اور روح
عیسیٰ میں دونوں بیک وقت جمع تھے، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ختم ولایت کے مقام پر فائز کیا۔ جب یہاں بات ختم ولایت کی تو یہیں سے پھر بحث شروع کر دی، فرمایا کہ عیسیٰ تو خلافت جو اللہ تعالیٰ نے عطا بنا دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اس خلافت الہی کے پھر مراتب ہیں۔ وہ مراتب کیا ہیں؟ رسالت، نبوت اور ولایت ہیں۔ پھر اب یہیں سے وہ رسالت، نبوت، ولایت کی بحث شروع کر دیتے ہیں، اور پھر خاتم ولایت اور خاتم ولایت مطلقہ، اور پھر اپنے بارے میں کہ میں بھی خاتم اولیاء میں سے ہوں۔ اب یہاں پہ جب خلافت کی بحث شروع کرتے ہیں تو خلافت میں فرماتی یہ ہے کہ خلافت کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ خلافت جانشینی کو کہتے ہیں۔ ایک چیز جب اپنا دوسرا جانشین مقرر کرتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیز فلاں کی خلیفہ ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ دو چیزیں موجود ہوتی ہیں، ایک جس کی طرف سے خلیفہ بن رہے ہیں، یہ ایک چیز، دوسرا اس کا رکن ہوتا ہے خود خلیفہ، اور تیسرا جن کے اوپر خلیفہ ہیں۔ یہ تینوں ارکان ہیں اس کے خلافت کے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام خلیفہ تھے اللہ کے، خلافت الہیہ تھی کہ باطن میں وہ روح کے فرشتہ تھے اور متمثل ہوئے تھے بشری جسم میں، بشری صورت میں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلافت الہیہ دی تھی، کہ وہ خلافت الہیہ دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انفاس کی چابیاں سپرد کر دی تھیں، جب بھی وہ چاہتے ایک نفس سے حیات بخش سکتے تھے، زندگی عطا کر سکتے تھے، اور قرآن کی آیات بھی اس کے اوپر موجود ہے کہ کس طرح وہ عیسیٰ، اب بھی کہتے ہیں کہ فلانی مسیحا شد، یعنی مسیحا کا مطلب یہ ہوتا ہے زندگی عطا کرنے والا، مسیحائی جیسے ہمارے شاعروں کی زبان میں بھی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ اب یہ ایک بڑی بحث ہے کہ خلافت الہیہ کہ خلیفہ کسے کہتے ہیں۔ تو خلیفہ اس کو بنایا جاتا ہے کہ جس کی طرف سے خلیفہ بن رہا ہے اس کی صفات اور اس کی جتنی بھی صفات اور خصوصیات ہیں وہ بطریق اکمل و اتم، تو وہ خلافت کا حقدار اور مستحق نہیں بن سکتا۔ مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ ڈاکٹر ہے، مثال اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہے اور ایک دن چھٹی کرنی ہے، تو ظاہر ہے وہ کہے گا کہ لوگوں نے آنا ہے، مریض آئیں گے ہسپتال میں، تو مریضوں کے علاج کے لیے اگر میں ڈاکٹر نہیں ہوں تو میری جگہ پہ کوئی دوسرا ڈاکٹر مقرر کر لیں، یا وہ خود مقرر کر دیتا ہے کہ میں فلاں ڈاکٹر میرے بعد یہ فلاں ڈاکٹر ہو۔ تو کبھی بھی ڈاکٹر جب اپنا خلیفہ جانشین بنائے گا تو کسی اور کو نہیں بنائے گا، انجینئر کا نہیں بنا دے گا کہ یہ مثال دے رہا ہوں کہ یہ میرا۔ تو کہتے ہیں کہ خلیفہ میں مستخلف عنہ، یہ عربی میں کہتے ہیں اصطلاح، جس کی طرف سے خلیفہ بنایا جا رہا ہے اس کی صفات کا ہونا اس میں ضروری ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ خلیفہ میں مظہر صفات خداوندی، کوئی بھی نبی ولی، یہ مظہر صفات خداوندی ہیں کہ اگر صفات الہیہ کا ظہور دیکھنا ہے تو وہ ان میں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسان کامل کو مظہر صفات خداوندی بنایا۔ کیوں مظہر صفات خداوندی؟ کہ وہ اس کے خلیفہ ہیں۔ تو اب خلیفہ کس کے اوپر ہیں؟ مخلوقات کے اوپر۔ تو لہذا مستخلف عنہ ہو، اور جن کے اوپر خلیفہ بن رہا ہے، یعنی اللہ
اور مخلوقات کے درمیان وہ خلیفہ وہ واسطہ ہوتا ہے کہ مخلوقات کو ہدایت کر کے جوڑ دیتا ہے خدا سے. تو اسے خلیفۃ اللہ کہتے ہیں. یہ آیت اللہ جوادی یامنی صاحب نے بھی تفسیر موضوعی میں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق جب گفتگو کی ہے تو بڑی مفصل عارفانہ اور بڑی دقیق قسم کی گفتگو انہوں نے فرمائی ہے. اب خلیفہ کے اندر سب سے پہلے ولایت کا ہونا ضروری ہے. کوئی بھی خلیفہ ہوگا وہ ولی ہوگا. کوئی بھی خلیفہ ہوگا وہ ولی ہوگا. ولایت کے بغیر اللہ تعالیٰ خلافت نہیں عطا کر سکتا. ولی کے لیے نبی یا رسول کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن نبوت اور رسالت تب ملتی ہے کہ جب وہ شخص ولی ہوتا ہے. ولایت کامل موجود ہوتی ہے. ولایت کامل کی بنیاد پر اس کو درجہ نبوت اور رسالت عطا کیا جاتا ہے. تو جو درجہ نبوت اور رسالت عطا کیا جاتا ہے وہ اس کی ولایت کے دائرے کو دیکھ کر عطا کیا جاتا ہے. ولایت کا درجہ بڑا ہے تو اس کی نبوت کا درجہ بھی بڑا ہوگا. ولایت کا درجہ کم ہے تو اس کی نبوت کا درجہ بھی کم ہوگا. جس طریقے سے انبیاء میں پھر جتنے بھی رسول انبیاء تھے سب کے اندر درجات ہیں یا ایک کو دوسرے پہ فضیلت. یا مثال دے رہا ہوں بنی اسرائیل کے انبیاء جس طرح پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں. ایک اور حدیث میں دو طرح آیا ہے، افضل من انبیاء بنی اسرائیل یا آیا ہے کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں، یا آیا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں کہ مانند ہیں جیسے ہیں. آیت اللہ امین استر آبادی ایک بہت مشہور بڑے عالم گزرے ہیں، امین استر آبادی. ایک دفعہ البتہ یہ واقعہ ہم نے اپنے استاد سے ہی سنا تھا. وہ سنا رہے تھے کہ ایک دفعہ ان کو نجف میں کسی نے یہ درس کے دوران کہہ دیا تھا کہ یہ جو آپ حدیث بیان فرما رہے ہیں کیا یہ واقعی پیغمبر کی حدیث ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جی. کہتے ہیں اگر واقعی ان کی حدیث ہے تو پھر تو بنی اسرائیل کے انبیاء معجزے کرتے تھے، کرامات کی معجزے تھے، تو آپ بھی ہیں، آپ کے پاس کون سی کرامت ہے؟ ان کے اوپر سر پہ کالا امامہ تھا، سید تھے. انہوں نے جو ہے نا امامہ اتار کے نیچے پھینک دیا. نیچے پھینکا تو کہتے ہیں وہ امامہ اژدہا بن گیا. لوگ سارے شاگرد جتنے تھے وہ خوف کے مارے انہوں نے فوراً پکڑ لیا. تو یہ اس طرح یہ وہ علماء اس طرح تھے جو یہ خلافت الہیہ کا حقدار وہ ہے جو ولایت جس کے پاس ولایت مطلقہ ہے. اب ولایت مطلقہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں کہ ولایت نبوت اور رسالت کا باطن ولایت ہے. باطن ولایت ہے، اس ولایت کا ظاہر نبوت و رسالت ہے. اب ولایت ہے کیا چیز ملتی کیا؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حقیقت محمدیہ کو خلق کیا. اول ما خلق اللہ نوری یا اول ما خلق اللہ العقل.
سب سے پہلے اللہ نے میری حقیقت کو خلق کیا، سب سے پہلے حقیقت محمدی. تو وہ جو حقیقت محمدیہ تھی، وہ حقیقت محمدیہ جو عالم علم میں، مقام علم میں وحدت مرتبہ، اس کا درجہ سب سے اوپر تھا، سب سے اوپر درجہ مرتبہ ہے، اور پھر نیچے پوری کائنات ہے، سارے انبیاء اوصیاء اولیاء سب کچھ. مقام عین میں بھی اسی طرح ہے. لیکن جب اللہ نے اس عالم مادہ کی تخلیق کی اور اس میں اس سلسلے کو شروع کیا، تو سلسلہ کہاں سے شروع ہو گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے. تو فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو آدم علیہ السلام کو جتنا اس آدم علیہ السلام کو جو ولایت ملتی ہے، وہ ولایت اسی حقیقت محمدیہ سے حقیقت محمدیہ وہی ولایت ہے، اور وہی جتنے آدم کو ملی تھی اتنا ہی اس کی نبوت کا دائرہ تھا، اس کی نبوت کا احاطہ بھی اتنا ہی تھا. تو کہتے ہیں اب چونکہ یہ سلسلہ شروع ہوا آدم سے، آگے سارے نبی آئے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، اور آخر میں ہمارے پیغمبر. تو یہ سارا سلسلہ جب اس حقیقت محمدیہ میں جس سے جتنا ملتا گیا، اس کو اتنی ولایت اور اتنی نبوت ملتی گئی. جب یہ پہنچا ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو بدنی بشری جو ولادت ہوتی ہے، تو وہ جو حقیقت محمدیہ کامل تھی، وہ حقیقت محمدیہ جو کامل تھی، اس کا بدرجہ اتم و اکمل عالم مادہ میں اس پیغمبر کے بدن مبارک جب اس میں آتا ہے تو اس میں اس کا ظہور کامل ہو جاتا ہے. جب ظہور کامل ہوتا ہے تو اب نبوت کی آگے احتیاج ہی نہیں رہتی، ضرورت ہی نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ حقیقت محمدیہ جس کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس کی جز جتنے ملتی گئی لوگوں کو، کسی کو کامل نہیں ملی. وہ کامل ولایت وہ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہی اس عالم مادہ میں اس حقیقت محمدیہ کا بطور کامل ظہور ہو گیا. جب بطور کامل ظہور ہوا تو اب اس کے بعد حقیقت محمدیہ کامل جب آ گئی تو اب اس کے بعد ضرورت ہی نہیں رہی. نبوت کا سلسلہ بھی اسی وجہ سے پھر ختم ہو گیا. اب یہیں سے ابن عربی یہ جو ولایت، نبوت، رسالت کی بات کر کے وہ فرماتے ہیں کہ نبوت، ولایت وہی حقیقت محمدیہ کے جو نبوت اور رسالت کا باطن ہے، وہی ولایت ہے. اچھا، حقیقت محمدیہ اور ولایت ملتی کیسے؟ ولایت ہے کیا چیز؟ ولایت کہتے ہیں کہ ہر نبی اور رسول ولی ہوتا ہے. پہلے ولی ہوتا ہے، پھر نبی اور رسول ہوتا ہے. تو نبی چونکہ ولی ہوتا ہے تو ایک دفعہ معارف الہیہ کو ڈائریکٹ اللہ سے اخذ کرتا ہے. ولایت میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کی نفس ناطقہ کا جب اس مانوی اور روحانی اعلیٰ درجے پہ جا کر اس مقام واحدیت میں اتصال جب ہوتا ہے، فنا فی اللہ بقا باللہ کی منزل، اس اتصال کے نتیجے میں ڈائریکٹ معارف الہیہ، علم الہی جو ان کو حاصل ہوتا ہے، اسے ولایت کہتے ہیں. پھر نبوت میں جب وہ ولی بنتا ہے تو نبی میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے خبریں دینی ہے، یہ جی آسمان پہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے اور یہ اس طرح اور آپ اس طرح کریں. انبیاء کیا کرتا ہے؟ خبر دیتا ہے غیب کی. تو نبی غیب کی خبر دیتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ہر نبی پہلے ولی ہوتا ہے. جب نبی ولی ہوتا ہے تو ہر نبی معارف الہیہ کو دو بار اخذ کرتا ہے. ایک بار چونکہ ولی ہے تو ڈائریکٹ سب کچھ اس کے پاس اس علم الہی سے موجود ہوتا ہے.
لیکن چونکہ نبی ہے تو نبوت کے اعتبار سے اسے وہ پروسیس واسطے والا مکمل کرنا ہے، لہذا اس کے اوپر وہ فرشتہ اور جبرائیل اور یہ چیزیں نازل ہوتی ہیں۔ رسول پھر اسے آگے جا کر ارشاد لوگوں کو کرنا ہے، ہدایت، تو وہ ساری وہ ایک ذمہ داری آ جاتی ہے۔ ذمہ داری رسالت میں ذمہ داری ہے، نبوت میں ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ ہے، اس وجہ سے ولایت وہ جو کامل تھی ولایت وہ ختم ہو گئی۔ ولایت ہاں، اس کے بعد آپ پھر ولایت کی گفتگو پھر فرماتے ہیں کہ ایک ولایت جو انبیاء سے چلی آ رہی تھی وہ عیسیٰ پہ جا کے ختم ہوتی ہے، اسے ولایت مطلقہ کا نام دیتے ہیں۔ اور ایک خاص ولایت تھی جو جس کا ظہور پیغمبر کی ذات میں ہوا، تو نبوت اور رسالت ختم ہو گئی چونکہ ولایت مطلقہ آ گئی۔ اب لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ولایت مطلقہ یا عامہ بھی بس اوقات ابن عربی کی اصطلاحات میں تھوڑا سا اختلاف، وہ آگے اس کا سلسلہ اللہ نے جاری رکھا۔ تو اس ولایت کے پھر یہ میں اب آگے چونکہ ابن، تو یہ ہمارے استاد آیت اللہ مصباح یزدی صاحب اور کچھ اور اساتید جو وہاں پہ انہوں نے اس کے اوپر جو عرفان پڑھایا تھا، تو اس میں ایک ان کی ساری کتابوں سے تفحص کر کے جو نتیجہ نکالا تھا کہ جب وہ کہتے ہیں میں خاتم ولایت ہوں، اور کبھی کہتے ہیں خاتم ولایت ہوا سید المہدی من ولد فاطمہ، تو یہ کیا چکر ہے، کوئی لوگ سمجھ نہیں رہے تھے۔ تو انہوں نے ساری بحث کر کے یہ نتیجہ دیا تھا کہ وہ جو ولایت تھی، وہ ولایت جو جس کا وہ ولایت مطلقہ جو انبیاء پچھلے انبیاء سے آ رہی تھی، اس کے خاتم حضرت عیسیٰ ہیں۔ وہ ولایت خاصہ جو ولایت خاصہ کا نام دیتے ہیں، ولایت خاصہ جو پیغمبر کے پاس تھی، وہ ولایت خاصہ اس کا سلسلہ آگے جاری رہا۔ وہ خاصہ یا ولایت کلیہ تھی یا جزیہ تھی، اس کو دو حصوں میں پیغمبر کے بعد تقسیم ہو گئی۔ وہ پوری کی پوری کلی ولایت علی ابن ابی طالب تک منتقل ہو گئی۔ تو اس وجہ سے علی ابن ابی طالب منبع ولایت اور سرچشمہ ولایت تمام بعد والے اولیاء کے لیے بن گئے۔ تو وہ اس ولایت خاصہ جو پیغمبر کے پاس تھی وہ کلی طور پہ منتقل ہوئی علی ابن ابی طالب، اور علی کے بعد امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری اور امام مہدی۔ فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں اس ولایت کے خاتم ہوا سید المہدی من ولد فاطمہ، وہ سید مہدی ہیں فاطمہ کی اولاد سے۔ اور جو وہ پیغمبر کی ولایت جو کلی تھی وہ ادھر منتقل ہو گئی، اور جو جزی تھی اس کا سلسلہ آج تک کلی کا بھی امام مہدی کے پاس ہو گئی، اور جزی سارے جتنے 12 اماموں کے علاوہ جتنے بھی اولیاء ہیں، ان کو ہر ولی کو اپنی اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ولایت عطا کی ہر ایک کو، تو اس کو ولایت جزیہ کہتے ہیں۔ کسی کے پاس ولایت کلی نہیں ہے۔ وہ جتنے ہم عرفاء کی اور صوفیاء کی زندگی پڑھ لیں، ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں جو اولیاء ہیں، اگر ہم یعنی ایک مثبت نظر سے دیکھیں، مثبت نگاہ سے، تو ان کے پاس ولایت جزیہ تھی، ولایت جزیہ۔ تو ولایت جزیہ کے خاتم ابن عربی فرماتے ہیں کہ وہ میں ہوں، ولایت جزیہ کے خاتم وہ میں ہوں۔ تو جہاں وہ فرماتے ہیں خاتم ولایت میں ہوں، ان کی مراد وہ خاتم ولایت جزیہ ہے،
وہ اپنے زمانے میں خاتم تھے، لیکن ان کے بعد 1000 سال بعد بھی وہ لوگ آئے ہیں، ولی بنے ہیں، کسی نہ ہر ایک کو اپنی اپنی استعداد کے مطابق، کسی کو 5 درجہ، کسی کو 20 درجہ، کسی کو 8 درجے کی ولایت نصیب ہوئی، لیکن ولایت کامل اور کلی ولایت، وہی ولایت خاصہ جو پیغمبر کے پاس تھی، وہ کلی جو منتقل ہوئی وہ اس طرف اہل البیت کے گرانے کی طرف ہے، اس کے خاتم امام مہدی علیہ السلام، اور پھر خاتم ولایت کے کو بڑا درجہ دیتے کہ خاتم ولایت کے مشکات سے تمام انبیاء، اولیاء، اوصیاء علم لیتے ہیں، پھر اس کا بھی ایک بڑی اس کی بحث ہے، تو ان کی مراد وہ خاتم ولایت کلیہ ہے۔ یہ تھی ان کی سارے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ یہ ساری بحث کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو لے آئے، عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو لے آئے، رسالت، خلیفہ الہی، اور خلیفہ الہی سے کہ جو درجے ہیں، مراتب ہیں، اس کے بحث کی، ولایت، رسالت، نبوت، پھر نبوت، عیسیٰ علیہ السلام کی ولایت پہ گفتگو، اور پھر خاتم ولایت کے اوپر۔ تو یہ تھا ابن عربی نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جو کچھ بیان کیا، وہ سارا سب کا خلاصہ جو فتوحات میں اور جو فصوص الحکم میں ذکر ہوا ہے، ان سب کا خلاصہ یہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کو سوال ہے؟ ہاں، یہ اوتاد کے بارے میں ذرا بتا دیں، آپ نے کہا تھا 4 اوتاد ہیں، ان میں ایک حضرت خضر علیہ السلام تھے، اور کون ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت، میری آواز آ رہی ہے کیا؟ جی جی اب آ رہی ہے جی۔ حضرت خضر، حضرت الیاس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت خضر، حضرت الیاس، عیسیٰ، ادریس اور خضر۔ ادریس، جی ٹھیک ہو۔ بحث، آج کی بحث واضح ہوئی ہے، اس میں کوئی ابہام ہے تو؟ آگا آپ نے یہ کہا تھا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کی کوئی صورت کی کوئی بات کی تھی، اس پہ تھے عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ تو روح اللہ ہیں، تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صورت پہ کیسے ہوئے؟ اس بارے میں ذرا مجھے کنفیوژن ہے۔ نہیں، وہ انہوں نے بتایا کہ روح اللہ کیوں ہے، کہتے ہیں روح اللہ اس وجہ سے آئے کہ یہ روح پہلے آئی، جسم بعد میں آیا، کہ وہ فرشتہ روح تھا، وہ بشری صورت میں متجسم ہوا، متمثل کی اصطلاح کر، یعنی بشری صورت میں آیا، تو وہ فرشتہ بشری صورت میں آیا، وہ روح تھا بشری صورت میں آیا، تو اس وجہ سے کہا کہ وہ روح اللہ ہے۔ السلام علیکم آقا، سوال بہت سارے ہیں، اگر اگلی نشست میں ولایت مطلقہ اور ولایت کلیہ میں فرق بیان کر دیں تو بہتر ہوگا۔ انبیاء کی ولایت اور جو ولایت خاصہ تھی جو حقیقت محمدی کے ساتھ، ان کے مزاج میں کیا فرق؟ جی السلام علیکم، میں نے کہا ولایت مطلقہ اور ولایت جو آپ نے بیان کی ولایت خاصہ، اس میں کیا فرق ہے؟ جو انبیاء کی ولایت ہے اور جو حقیقت محمدی کے ساتھ جڑی ہوئی ولایت ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں جو انہوں نے اصطلاح جی آ رہی ہے مجھے،